زیری ویس کی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 2020 ختم ہو رہا ہے اور 2021 شروع ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات کرنی تھی۔ ایک گزارش تو یہ کرنی تھی کہ نئے سال کے شروع ہونے میں لوگ سوالات کرتے ہیں کہ نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے، نئے سال کی مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ تو نئے سال کی مبارکباد دینا یہ ایک مباح عمل ہے، کوئی صحابہ اکرام سے یا سلف صالحین سے کوئی ثابت نہیں ہے یہ عمل۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے، ابتدا نہیں کرنی چاہیے مبارکباد دینے میں۔ باقی اگر کوئی مبارکباد دے دے تو اس کو بدلے میں دعا دے دینی چاہیے، نیک خواہش کا، نیک تمناؤں کا اظہار کر دینا چاہیے کہ اللہ کرے کہ آپ کی آگے کا سال آپ کا اچھا گزرے، نیکی میں گزرے، بھلائی کی طرف گزرے۔ تو یہ نیک خواہشات کا، نیک تمناؤں کا اظہار کر دینا چاہیے۔ باقی نئے سال کی شروع میں بہت سے خرافات کی جاتی ہیں، بہت سے گناہ کے کام کیے جاتے ہیں جس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ہماری نوجوان نسل ون ویلنگ کرتی ہے یا اس طرح آتش بازی کرتی ہے، ہوائی فائرنگ کرتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ باقی صحابہ اکرام سے جو عمل ثابت ہے نئے سال کے شروع میں، وہ ایک دعا ہے جو صحابہ اکرام ایک دوسرے کو سکھاتے تھے، وہ پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہم نئے سال کی ابتدا نیکی کے ذریعے سے کریں، صدقہ خیرات سے کریں، نوافل وغیرہ پڑھ کے کریں، تلاوت سے کریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کریں، تاکہ آگے کا سال بھی ہمارا اچھا گزرے، نیکی میں گزرے، بھلائی کے کاموں میں گزرے۔ ہم جب اپنے سال کی ابتدا ہی گناہوں کا کام کر کے کریں گے تو آگے کا سال ہمارا کیسے اچھا گزرے گا۔ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں لوگ گلہ تو کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ سال میرا اچھا نہیں گزرا۔ ہم ذرا اس چیز پہ تو سوچیں نا کہ ہم نے اس سال کی ابتدا کیسے کی تھی۔ ہم اس ٹائم تو لاپرواہی میں اپنی کہ چلو یار نئے سال کی ابتدا خوشی کا موقع ہے، خوشی کا تو کوئی موقع نہیں ہے، حالانکہ زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا۔ ہمیں اپنا احتساب محاسبہ کرنا چاہیے کہ پچھلے سال میں ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں چلتا، انسان کو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اگر ہمارا کسی نے دل دکھایا تو ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے، دل صاف کر دینا چاہیے۔ اللہ نہ کرے ہم گناہوں کے کاموں میں ملوث رہے تو ہمیں ان گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے کہ اے اللہ آگے والی زندگی میں ان گناہوں سے بچیں گے ہم، اور نیکی کے کاموں کو زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پہلے تو نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم یہ عہد کریں کہ ہم آگے نماز پڑھنے کی پابندی کریں گے، اس سے جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم نئے سال کی ابتدا اچھے کاموں سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے پورے سال کو اچھا بنا دے گا، ہمارے لیے بہتر بنا دے گا۔ ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی نیا سال ہو، کوئی بھی موقع ہو، ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اسی کی اقتداء کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام، تابعین، سلف صالحین کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے جو آئیڈیل ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنا کے بھیجا۔ ہم جب غیروں کو آئیڈیل بناتے ہیں، مختلف دنیاوی لوگوں کو جب ہم آئیڈیل بناتے ہیں تو پھر انہی کے طریقوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل بہت دفعہ دیکھتی ہے کہ فلاں ہیرو نے مطلب ایک نئے سال کے موقع پر کیا کیا، وہ ویسی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، وہ ایک ڈرامہ جو مشہور ہوا ارطغرل غازی کے نام سے، اس کے اندر جو ارطغرل غازی کا کردار ادا کرنے والا اینگن الطان جو پاکستان آیا، اس کو کتنی عزت افزائی ملی، کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے غازی اور مجاہد کا کردار ادا کیا، حالانکہ ایکٹنگ کے طور پہ کیا۔ ایکٹنگ ایک مصنوعی زبردستی مطلب ہے کہ اس کا کریکٹر ادا کرنے کے بعد اس کی مانگ، اس کی ویلیو دنیا کی جہان کے اندر ہر مسلمان کے دل کے اندر بڑھ گئی، کیوں؟ ایک مجاہد کا کریکٹر اس نے ادا کیا۔ اس کی زبردستی کی نقل کرنے کے اوپر جب اس کی ڈیمانڈ، اس کی ویلیو اتنی بڑھ گئی، جو ہماری نوجوان نسل مختلف ہیروز کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی، ابھی دیکھیں وہ اس کی دیوانی ہو گئی، اس کو کتنی عزت افزائی ملی، کیوں؟
اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے ایک مجاہد کے ایک غازی کا کردار کی ایکٹنگ کی، صرف ایکٹنگ، ایک غازی اور مجاہد کی ایکٹنگ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی عزت دی ہے۔ ہم سوچیں، ہم یہ جھوٹی ہی، ہم بناوٹی ہی صحابہ اکرام، سلف صالحین، بزرگان دین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر با کردار کون ہو سکتا ہے؟ ان کی سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی نظر میں کتنے معزز ہو جائیں گے۔ قرآن شریف میں ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ، آئیڈیل وہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنا کے بھیجا، جب ہم ان کے طور و طریقے پہ چلیں گے، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو اس سے ہماری زندگی میں کتنی بلندی آ جائے گی کہ ہم اللہ کی نظر میں کتنے معزز ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، کوئی غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، سب سے پہلے اپنے دین و مذہب کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے، کس چیزوں سے روکتا ہے، جن چیزوں سے وہ روکتا ہے ان سے بچنا چاہیے، جن چیزوں کا وہ درس دیتا ہے انہی کو اختیار کرنا چاہیے، یہی اصل کامیابی ہے۔ باقی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔